بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں یہاں ایک قصہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹوں کا باپ۔ کتنے بیٹوں کا باپ؟ شام کی طرف اپنے بڑے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں تجارت کی غرض سے۔ راستے میں ناسور ظاہر ہوا پاؤں میں۔ ابن حجر کا یہ قصہ پڑھ کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ طبیب نے کہا اگر یہ پاؤں نہ کاٹا گیا تو کل کو ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جائے گی، کیا کرے؟ کہا کٹواؤ اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسے کٹے گا؟ بہت تکلیف ہوگی۔ اس وقت تو یہ علاج کا انداز نہیں تھا۔ کہا مرقد، بوٹی تمہیں استعمال کرنی ہوگی تاکہ تمہیں نشہ آ جائے۔ کہا نہیں، ہوش و حواس جب تک قائم ہے نشے کے قریب نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ طبیب کہتا ہے علاج ہے، تم تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے۔ کہا نہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، احتیاط دیکھیے۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا ایک علاج میرے پاس بھی ہے، میں نماز شروع کرتا ہوں تم میرے پاؤں کو کاٹ دینا۔ یہ کون سا علاج ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی محبت کا علاج ہے کہ جب میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو دنیا و ما فیہا کو میں بھول جاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں نماز شروع کی، چھری کے ساتھ اس کے گوشت کو کاٹا گیا، اور اس وقت کے حساب سے آری کے ساتھ ہڈی کو کاٹا گیا۔ فلما انصرف، جب سلام پھیرا، تکلیف کی شدت محسوس ہوئی تو زبان سے سب سے پہلے ایک ہی کلمہ نکلا، اللہم لک الحمد حتی ترضا۔ اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے۔ علاج کا اگلا حصہ، تپتے تیل میں اس کے پاؤں کو رکھا گیا، جو اس وقت کا ایک علاج کا طریقہ تھا۔ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا تکلیف کی وجہ سے۔ ہوش میں آئے، سب سے پہلا کلمہ جو زبان نے بولا، اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو راضی ہو جائے تب بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ آواز آئی، پریشان نہ ہوئیے گا، وہ بیٹا جو آپ کے ساتھ تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ زبان سے ایک ہی بات نکلی، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تعریف تو تیری ہی کروں گا۔ اور 7 تاریخی کلمات وہ بولے جو آج کتابوں نے محفوظ کیے۔ اللہ تو نے 4 بیٹے دیے نا، ایک ہی بلایا ہے نا، 3 تو میرے پاس ہے نا۔ اللہ 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے نا، ایک ہی کٹا ہے نا، باقی تو میرے پاس ہے نا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے موفق بنایا۔ رب تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے ان کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔